بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج مختلف چینلوں کے ذریعے سے یہ اطلاع ملی کہ وسیم رضوی ارتداد کے بعد ہندو دھرم اختیار کر لیا ہے، اور لوگوں کو یہ اندازہ تھا کہ وہ یتینند سرسوتی کے ساتھ ہی یہ شخص رہے گا اور اسی کے راستے پر چلے گا، کیونکہ دونوں میں بڑی مناسبت ہے اور بڑی مشابہت ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، جس کو چاہے وہ ایمان دے اور جس سے چاہے وہ ایمان چھین لے۔ ہر ایک کے بس میں ایمان نہیں ہے کہ وہ اس کی چاہت کے مطابق مل جائے، اور کسی کے مقدر میں نہیں تو اس کو کوئی دے نہیں سکتا، اور کسی کو اللہ دینا چاہے تو کوئی اس سے ایمان چھین نہیں سکتا۔ اور بڑے ہی بدبخت ہیں وہ لوگ اور بڑے ہی نامراد ہیں وہ لوگ جن کو ایمان ملنے کے بعد ان سے چھین لیا جائے، اور اس سے بھی بڑے بدبخت وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے کلام پر بیجا تنقیدیں کرتے ہیں، اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، ان کو کچھ دکھائی نہیں پڑتا۔ جس طریقے سے کسی اندھے کو سورج کی روشنی نہیں دکھائی پڑتی، چاند کی روشنی نہیں دکھائی پڑتی، اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، یہی حال جب کسی سے ہدایت چھین لی جاتی ہے، اللہ کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے، تو اس کی عقل تمیز کرنا بھول جاتی ہے۔ یہی حال وسیم رضوی کے ساتھ بھی ہوا۔ پہلے وسیم رضوی نے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی، پھر خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر الزامات لگائے کہ ان لوگوں نے قرآن میں اپنی طرف سے 24 یا 26 آیتوں کو شامل کر دیا ہے جو دہشت گردی سکھاتی ہیں، اس کی تعلیم دیتی ہیں، نعوذ باللہ۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ دراز ہوتا رہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق گستاخیاں کی، فلم تیار کی، بدزبانی کی، مسلسل یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اس دماغ کے لوگ، اس سوچ کے لوگ، اس فکر کے لوگ پروٹیکشن دیتے رہے اور تائید کرتے رہے، اور یہ شخص بدبختی میں آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ انجام سب کے سامنے ہے۔ پھر یہ کہنا شروع کیا، نعوذ باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا، گستاخیاں کی، ازواج مطہرات کے متعلق گستاخیاں کی اور نازیبا کلمات کہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مورد الزام ٹھہرایا کہ وہ دہشت گردی کو بڑھاوا دینے والے ہیں، اور پھر اسلام کو اور پھر مسلمانوں کو پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ قرار دیا۔ سوچنے والی بات ہے کہ ایک شخص کس طریقے سے ضلالت اور گمراہی میں ترقی کرتا رہا۔ شروعات صحابہ کرام کی گستاخی سے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد قرآن کی شان میں، پھر حضرت عائشہ کی شان میں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کی، اور اس طریقے سے وہ مرتد ہو گیا، اور مرتد ہونے کے بعد اب وہ ایک نیا مذہب اختیار کر لیا ہے، سناتن دھرم اختیار کر لیا ہے، اور سید وسیم رضوی سے نام ہو گیا ہے جتین نارائن تیاگی۔ کیا کہنے صاحب! اور تیاگی جی اب ساتھ رہیں گے ایک ایسے شخص کے جو بعد میں گالی بکتا ہے، عورتوں پہ الزام لگاتا ہے، بڑا بدزبان قسم کا انسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے انسان کو ساتھ ملا کیسے انسان کا، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نظر نہیں آتے، اب وہ گائے گوبر اور اس قسم کے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کو پھینک دیا اٹھا کے کوڑے اور کچرے میں،
اور بڑے ہی خوش نصیب انسان ہیں جن کو اللہ کی معرفت ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ وہ بڑے ہی پاکیزہ لوگ ہیں، بڑے ہی اچھے لوگ ہیں۔ اور جو لوگ کوتاہ نظر ہوتے ہیں یا جن کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ان کو اچھائیاں نظر نہیں آتی ہیں۔ بہرحال انسان آزاد ہے، اور دنیا میں چاہے وہ برائی اختیار کرے یا اچھائی اختیار کرے، ایمان اختیار کرے یا چاہے کفر اختیار کرے، سارے راستے کھلے ہوئے ہیں اور وہ کہیں بھی جا سکتا ہے۔ اس کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا۔ لیکن ہمارے ملک کا مزاج ہے اور یہاں کا دستور یہ کہتا ہے کہ کسی مذہب کی شخصیات کو پر کیچڑ نہ اچھالا جائے اور اس کو ٹارگٹ نہ کیا جائے اور اس کو بدنام نہ کیا جائے، اس پر الزامات نہ لگائے جائیں اور ان کے سلسلے میں نازیبہ کلمات نہ کہے جائیں۔ لیکن یہ ہو رہا ہے اور قانون کے لوگ دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ابھی کسی اور کے خلاف ہوتا ہے، کہ سکھوں کے خلاف ہوتا ہے، جینیوں کے خلاف ہوتا یا خود ہندوؤں کے خلاف ہوتا، ایسا تو بہت سے لوگ احتجاج کر رہے ہوتے، فوراً گرفتاری ہو جاتی، فوراً جانچ بٹھا دی جاتی۔ لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے اور یہ تماشا کافی دنوں سے چل رہا ہے۔ مسئلہ صرف وسیم رضوی کا نہیں ہے اور جتین نارائن تیاگی کا نہیں ہے اب تو، لیکن مسئلہ یہاں کے لا اینڈ آرڈر کا ہے اور ملک کی سالمیت کا ہے، اس کے دستور کا ہے اور یہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کا ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کا جو انجام ہونا ہے وہ تو ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہے۔ اور ایسے لوگ جو دنیا میں اپنے جیسے انسانوں سے ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے، ان کا انجام اسی طریقے سے ہونا ہے۔ اور یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہدایت ہے، وہ جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے اور جس کو اس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ وہ بے نیاز ہے، وہ اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو استقامت عطا فرمائے، دین کی صحیح تفہیم اور فہم عطا فرمائے، فہم اور تفہیم کی صلاحیت عطا فرمائے اور دوسروں تک اس پیغام کو منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔